ایمانداری سے پوچھیے اپنے آپ سے، خدا ہے یا نہیں؟ کیا یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین سوال ہے؟ مرنے کے بعد جنت اور جہنم، کیا یہ تمہاری زندگی کے اہم ترین سوال ہیں؟ یقین مانیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تم نے یہ سوال اٹھائے ہی نہیں ہیں، یہ تو بس تمہیں سکھا دیے گئے ہیں، طوطے کی طرح رٹا دیے گئے ہیں۔ تم طوطے کی طرح بس یہ سوال اٹھائے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو۔ یہ سوال تم پر بیتے نہیں ہیں، تم نے جیے نہیں ہیں، تم سے نکلے نہیں ہیں۔ جب ایک نوجوان شدت غم میں کسی سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی محبوبہ یا محبوب ملے گا بھی کہ نہیں، تو یقین مانو کہ اس کا سوال تمہارے ان مقدس اور بڑے سوالوں سے کہیں زیادہ ریئل ہے۔ یہ اس پر بیتا ہوا سوال ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ کروڑ پتی کیسے بنوں، تو یہ سوال زیادہ جینوئن ہے، زیادہ خود پر بیتا ہے، زیادہ زندہ ہے، زیادہ تمہارا اپنا ہے۔ سوال دوسروں کے پوچھ رہے ہو، جواب اپنا چاہتے ہو۔ جواب کیسے مل سکتے ہیں؟ تمہارا سوال ہو تو جواب ضرور آتے ہیں۔ تم نے جتنے جواب پائے ہیں، یاد رکھنا وہ سارے تمہارے سوالوں سے ملے ہیں۔ تم نے جو پایا ہے، جو کھوجا ہے، جو تم آج ہو، جو تمہارا پروفیشن ہے، جو تمہارا سٹیٹس ہے، جو بھی کچھ تمہیں حاصل ہے، یہ سب تمہارے سوالوں کا جواب ہے۔ انا عیار ترین چیز ہے۔ یہ کسی مرشد کی محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پوچھتی ہے کہ خدا کو کیسے پاؤں، حالانکہ اس محفل سے باہر کی اس کی ساری زندگی میں اس سوال کی کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ دکان پر اسے یہ سوال یاد ہی نہیں آتا، دوستوں کی محفل میں یہ سوال کبھی اس میں پیدا ہی نہیں ہوتا، دفتر میں، بزنس کے دوران، کہیں پر یہ سوال اس کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا۔ خدا تمہاری جستجو ہوتا تو تم اور کچھ کھوجنے جاتے، کیسے ممکن ہے؟ اور یاد رکھنا، حقیقی مرشد کو تمہارے ان مابعدت طبیعتی سوالوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص سوال تو بڑا اٹھا رہا ہے، مگر سوال اس کا اپنا ہے نہیں، یہ فرد نہیں ہے، یہ طوطا ہے، یہ مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کے رٹے رٹائے سوال بیٹھا دہرا رہا ہے، گھر معاشرے کے سکھائے سوال اٹھا رہا ہے۔ اس میں سے یہ سوال اٹھتا ہی کیسے؟ یہ سوال اٹھ جائے تو یقین مانو تم کسی سے یہ سوال تک نہ کر پاؤ گے کہ خدا کو کیسے پائیں۔ حقیقی مرشد کو تمہارے ان بڑے اور اونچے سوالوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تمہارے مسائل میں، تمہاری نفسیات میں، تمہارے مائنڈ میں۔ مرشد ایک طرح کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بیماریوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ڈاکٹر بیماری ہی کی بات کرتا ہے، وہ کبھی نہیں بتاتا کہ صحت کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے بیماری ٹھیک کر دوں تو یہ خود جان لے گا کہ صحت کیا ہے، اور جب تک بیماری ہے صحت کے بارے میں کوئی بھی ڈیفینیشن اس کے کوئی کام نہ آئے گی۔ حقیقی مرشد بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے، وہ انا کو، بیماری کو، اس کے مسئلوں کو سلجھاتا ہے۔ تم کیا ہو، وہ کیا ہے، خدا کیا ہے، خود کیا ہے، یہ تم جان ہی جاؤ گے جب اس سب سے کٹ جاؤ گے جو تم نہیں ہو مگر جو تم بنے ہوئے ہو۔ تم کسی حقیقی گرو سے ملو تو اسے غور سے دیکھنا، وہ مذہبی شخص تو کسی بھی طرح نہیں لگے گا، رواجی مذہبی تو بالکل نہیں، وہ تمہیں ماہر نفسیات لگے گا، ڈاکٹر لگے گا۔ حقیقی مرشد کبھی نہیں کہتا ملے گا کہ خدا کو کھوجو، جنت کو کھوجو، جنت کے محلوں کو کھوجو، وہ کہتا ہے بیماریوں کو کھوجو، درست سوال اٹھاؤ، درست تشخیص کرو، جو نہیں ہو اور بنے ہوئے ہو اس کو سمجھو۔
خدا تو صحت ہے، جنت مقام صحت ہے، جب کوئی بیماری نہیں ہوتی تو تم وہاں ہوتے ہی ہو۔ بیماری کی حالت میں صحت کو نہ کھوجو، بیماریوں کے علاج کھوجو۔ حقیقی مرشد کبھی متکلمین اور شارحین کی طرح ان ڈیبیٹس میں نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں، جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ روح کو موت واقع ہوتی ہے یا نہیں، وہ صفات سے متصف ہے یا بے صفت ہے۔ حقیقی مرشد سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ سوال چالاک انا کے ہیں، یہ اس انسان کے سوال ہی نہیں ہے، یہ زندگی کے حقیقی سوالوں سے بچنے کے لیے کیے گئے سوال ہیں۔ تم سوچو، ملحد کا یقین ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک طرح کی زندگی جیتا ہے۔ مذہبی کا یقین ہے کہ خدا ہے، وہ ایک طرح کی زندگی جیتا ہے۔ جا کے گھومو دنیا میں اور دیکھو ان دونوں کی زندگیوں میں کہیں کوئی فرق تمہیں نہیں ملے گا۔ جس مادیت کا وہ اسیر ہے جسے تم ملحد کہتے ہو، تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت اس مادیت کی اس سے بھی زیادہ اسیر ملیں گے۔ تو کیا فرق پڑا تمہاری زندگی پر خدا کے ماننے یا نہ ماننے سے؟ دونوں بڑے سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک اعلان کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، دوسرا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے خدا ہے، مگر یقین مانو بس یہ ان کے دماغ کی کھجلی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دونوں کی زندگی کے تجربے پر خدا کا کوئی اثر تم نہ ڈھونڈ سکو گے۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں، یہ جان لینے سے کچھ بھی نہیں بدلتا ہے۔ اربوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوتی ہے اور بڑی اہم ہوتی ہے اور عبدالآباد کی ہوتی ہے، اور اس کے مزے بھی بڑے ہیں اور اس کی اذیتیں بھی بڑی ہیں، مگر جی یوں رہے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اور مرنے کا یقین بھی کر لیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ان کے پاس اتنا ناکامل ہے کہ مرنے سے بچتے پھرتے ہیں، موت سے بچنے کی راہیں سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مابعدت طبیعتی سوالوں کی لسٹ بنا کر تم گھوم رہے ہو، ان سب بھی سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں تو کچھ بھی تمہاری زندگی میں بدلے گا نہیں، کوئی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب باہر پوچھے گئے سوالوں سے آتا ہی نہیں، انقلاب تو آتا ہے جب سوال تمہارے اندر سے ابھرتا ہے۔ حقیقی مرشد کی دلچسپی ہوتی ہے تمہارے اس اندرونی انقلاب میں۔ تمہارے اندر جو کچھ بیت رہا ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے۔ تم جو بول رہے ہو وہ نہیں، جو تم جی رہے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھتے ہو کہ گروؤں کی محفل میں ہزاروں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، پہنچنے والے مگر چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو نہیں پہنچتے ہیں نا، ان کے سوالوں کو اگر جا کر تم سن پاؤ تو سنو گے کہ وہ سوال بڑے بڑے اٹھاتے ہیں، مگر ان کے سوال غیر زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے نہیں ہوتے، ان کے اندر سے نہیں پھوٹتے۔ اس لیے درست سوال اٹھانا سیکھو۔ وہ سوال جتنا بھی بچکانا لگے، درست سوال اٹھاؤ۔ محفل چاہے اس پر ہنس پڑے، درست سوال اٹھاؤ۔ اگر وہ تمہارے اندر گھوم رہا ہے تو وہ سوال اٹھاؤ کہ وہ ہے اصلی سوال۔ چاہے مرشد کے سامنے سوال رکھو یا خود اپنے سامنے، ہمیشہ اصلی سوال اٹھانا، وہ سوال اٹھانا جو تمہارے اندر سے پھوٹا ہو، نہ کہ جو طوطے کی طرح تمہیں رٹا رٹایا مل گیا ہو۔ چاہے سوال ہو کہ دکھ کیوں ہے، چاہے سوال ہو کہ محبوبہ یا محبوب کے بنا جینا مشکل کیوں ہے، چاہے سوال ہو کہ سیکس کا خیال کیوں اتنا ستاتا ہے، کچھ بھی حقیقی سوال اٹھانا سیکھ گئے تو ایک دن آئے گا کہ ان سوالوں کے بعد وہ بھی سوال تم اٹھاؤ گے کہ جن کا جواب وہ خود ہے، کہ جن کا جواب تمہاری روح کی بیداری ہے۔ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا، صحت کیا ہے یہ تو تم جان ہی جاؤ گے۔ انسانی دماغ، مائنڈ، کاملیت کی کیفیت کو، پرفیکٹ ہونے کی کیفیت کو، کمپلیٹ ہونے کی حالت کو کبھی جان ہی نہیں سکتا، کبھی جان ہی نہیں پایا ہے۔
کاملیت کا احساس دماغ کے لیے ایک ناممکن احساس ہے۔ وہ کبھی اس پوائنٹ کو چھوتا ہی نہیں کہ جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ سکے۔ سو ایک بات تو اس دماغ میں بٹھا لیں کہ زندگی کا پورا تجربہ آپ دماغ سے کر کے کبھی کاملیت پا سکتے ہیں۔ دماغ کی بنیادی ساخت کو سمجھیے، اس کی تشفی، اس کی تکمیل ہمیشہ مستقبل میں ہوتی ہے۔ بالفرض تم انلائٹنمنٹ ڈھونڈ رہے ہو، نروان کی تلاش میں ہو، تو دماغ میں ایک ہی آواز گونجے گی، نروان، نجات، روحانی بیداری اس مقام پر اس پل میں میسر نہیں ہو سکتی۔ تم کچھ کرو گے، کچھ خاص مشقیں، کچھ خاص میڈیٹیشنیں، کچھ خاص چیزیں، پھر یہ ممکن ہوگا۔ اور ہونا، بینگ، آپ کا واقع ہونا ہمیشہ اس پل میں ہی ممکن ہے۔ بیدار ہو یا غیر بیدار، یہ واقعہ بھی اس پل سے باہر کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں بیداری ممکن نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوگا، آپ کچھ بنو گے، تب کہیں جا کر آزاد ہوگے، بھرپور ہوگے، کامل ہوگے، نجات، نروان ملے گی۔ یہ جو مفروضہ مان کر دماغ چلتا ہے، یہی واحد رکاوٹ ہے۔ دیکھو تم ہر وقت کامل ہو، مکمل ہو، انلائٹن ہو، نروان یافتہ ہو، لیکن اگر خود کو، کائنات کو سمجھنے کا ٹول آپ کے پاس ایسا ہے جس کو تکمیل ہمیشہ مستقبل میں نظر آتی ہے، تو تم اپنی اس حالت کو کبھی بھی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تم بچے تھے، انلائٹن تھے، تم نیند میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی نشے کے اثر میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی ایڈونچر، کسی کھیل میں کھوئے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی طور پر عبادت کر رہے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی میڈیٹیشن کے وقت انلائٹن ہوتے ہو۔ ان تمام حالتوں میں کیا کامن چیز ہے، کیا بات مشترک ہے؟ فقط اتنی کہ ورکنگ مائنڈ خاموش ہے۔ ورکنگ مائنڈ تمہاری اس حالت کو جو کہ ہر وقت آری ہے ہی، اس کو بھی فیوچر میں دکھاتا ہے۔ عبادت تک تم دماغ سے جج کرتے ہو، اسی لیے تو اپنی کسی بھی عبادت کو تم کامل نہیں کہتے۔ غور سے دیکھنا اپنی عبادتوں کو، یہ عبادتیں کم، عبادتوں کو پکا کرنے، مؤثر کرنے کی مشقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ کو ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسے ڈھیر سارا ماضی، بہت سارا مستقبل چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، اور آپ اسی دماغ سے اپنا کل ہونا نکال رہے ہیں، یعنی مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ اس لیے آپ کو آپ تک ہونے کے لیے، خود تک کو ڈھونڈنے کے لیے، نروان حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ ہوگا، پھر کہیں جا کر آپ آزاد ہوں گے یا مکمل ہوں گے۔ آپ ٹائم کو، وقت کو ذریعہ نجات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ نجات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود یہی ٹائم ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ جہاں ہو یا جو ہو وہاں سے اس آزادی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہو یا اتنے اچھے نہیں ہو، مگر سچ یہ ہے کہ یہی مقام اور لمحہ موجود ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اس آزادی تک رسائی پا سکتے ہو۔ آپ اس مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب یہ جان لو کہ پہلے ہی آپ اسی مقام پر ہو۔ آپ خدا کو اسی وقت پا لیتے ہو جس لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جانیے کہ نجات کی صرف ایک راہ ہے۔ کسی بھی کنڈیشن یا حالت کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کسی خاص کنڈیشن کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک پوائنٹ تک رسائی حاصل ہو جائے، اور وہ ایک پوائنٹ ہے لمحہ موجود۔ اس لمحہ موجود سے ماورا کسی بھی مقام پر نجات دستیاب ہی نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہو، اسی مقام سے نجات کی سلطنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ آپ ناکام ہو تو اسی مقام سے نروان کی دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ آپ امیر ہو یا غریب، نامور ہو یا بے نام، تنہا ہو یا ریلیشن شپ میں، یہی اسی حالت میں لمحہ موجود میں داخل ہو سکتے ہو۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی حاصل کر لو، کوئی بھی چیز آپ کو نجات کے قریب نہیں لے جا سکتی،
निर्वाण के करीब नहीं ले जा सकती सिवाय इस पल के। मुझे पता है ये बात समझना इस माइंड के लिए बहुत मुश्किल है जो ये सोचने का आदी चला आ रहा है कि जिंदगी की जो भी कीमती चीजें हैं, जो भी कामयाबियां हैं, वो मुस्तकबिल में हैं। ना ही कोई ऐसी चीज जो आपने माजी में की या आपके साथ हुई वो आपको रोक सकती है कि आप जो है इज़नेस उसे लब्बैक कहें और अपनी पूरी तवज्जो को लम्हे मौजूद की गहराई में ले जाएं। ये काम आप मुस्तकबिल में नहीं कर सकते, आप इसे लम्हे मौजूद में ही कर सकते हैं या फिर बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक कि आप मौजूदा लम्हे की शऊरी फ्रीक्वेंसी तक रसाई नहीं पाते, तमाम रिश्ते, खसूसन करीबी रिश्ते, कमज़ोर और हतमी नतीजे में नाकारा और नाकाम साबित होंगे। हो सकता है कि कुछ देर के लिए ये रिश्ते कामिल लगें, जैसे मिसाल के तौर पर जब आप मुखालिफ जिन्स से मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, लव अफेयर में, मोहब्बत में मगन होते हैं, उस वक्त ये रिश्ता परफेक्ट लग सकता है, मगर यही बज़ाहिर परफेक्ट कामिल रिश्ता जल्द ही दलीलों, झगड़ों, अदम इत्मीनान और जज्बाती हत्ता कि जिस्मानी तशद्दुद तक जा पहुंचता है। अक्सर यही होता है कि प्यार के गहरे रिश्ते शुरू के लव अफेयर्स प्यार और नफरत के रिश्तों, लव हेट रिलेशनशिप्स में बदल जाते हैं। फिर वही मोहब्बत जो परफेक्ट थी वहशी हमला आवर बन जाती है। मोहब्बत तो मिट जाती है और मुखालफत और तसादुम, कशमकश मामूल बन जाता है और मोहब्बत और नफरत की ये आंख मचोली छोटी छोटी बातों पर भी होने लगती है। बदकिस्मती ये हुई कि हमारी दुनिया ने मोहब्बत के ताल्लुक में नफरत और झगड़ों की इस मिलावट को नॉर्मल समझ लिया है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े और मोहब्बत के दरमियान पंडुलम झूलता रहता है जो कभी मुसर्रत तो कभी अजियत का सबब बनता है। मियाँ बीवी या कपल्स के दरमियान ये चक्कर एक आदत सी बन जाता है और यही ड्रामा उन्हें एहसास दिलाता है कि वो जिंदा हैं। प्यार और नफरत या कह लें कि मस्बत और मनफी कुतबैन के दरमियान जब ये नाजुक तवाज़ुन रहता है, रिश्ता बचा रहता है, मगर जो ही मनफी का पलड़ा भारी होता है और झगड़े जल्दी जल्दी होना शुरू होते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती और रिश्ते टूट जाते हैं। अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सिर्फ मनफी कुतुब या नफरती पहलुओं को अलग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा और रिश्ते फलेंगे फूलेंगे, मगर अफसोस ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा मुमकिन है, क्योंकि कुतबैन, तसादुम, जिद्दैन, अपोजिट्स एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। आप एक को हटा दें तो दूसरा भी नहीं रहेगा। मस्बत उस वक्त भी मनफियत के बीज अपने अंदर रखता है जबकि अभी मनफियत का इजहार नहीं हुआ होता। हकीकत ये है कि ये दोनों ही पहलू असल में एक ही नाकारगी, एक ही डिसफंक्शन से जुड़े हैं। यहाँ मैं जिन रिश्तों पर बात कर रहा हूँ वो रूमानी रिश्ते हैं, लव अफेयर्स, ना कि हकीकी मोहब्बत पर मबनी रिश्ते, क्योंकि हकीकी मोहब्बत पर मबनी रिश्तों में जिद्दैन, अपोजिट्स होती ही नहीं हैं, क्योंकि ये दिमाग की सतह से ऊपर किसी मकाम से नमूदार होते हैं। मुसलसल हालत मोहब्बत का तारी रहना इस दौर में बहुत शाज़ है, इतना ही शाज़ जितना शऊर की सतह पर मौजूद इंसान शाज़ मिलते हैं। ताहम ये मुमकिन है कि मोहब्बत की कोई आर्जी सी झलक मिल जाए। ये भी तब होता है जब दिमाग के बहाव में हल्का सा वक्फा आता है। यकीनन नाकारा ताल्लुक का मनफी पहलू आसानी से पहचाना जा सकता है, साफ नजर आता है बनिस्बत मस्बत पहलुओं के, और यह भी बहुत आसान होता है कि मनफियत के पहलू को साथी में ढूंढ लिया जाए और खुद में कोई मसला नजर ही ना आए। रिश्तों में मनफियत का इजहार कई तरीकों से होता है। मिल्कियत जमा लेना, हसद, कंट्रोल रखना, पसपा हो जाना या कतई ताल्लुक कर लेना, या दिल में छुपा हुआ पछतावा पालना, मैं ही ठीक हूँ का रवैया, अदम हसासियत और खुद मगनियत, नरगसियत, जज्बाती मुतालबे और इस्तेहसाल, झगड़े, दलीलें, तनकीद, जज करना, इल्ज़ाम देने की ख्वाहिश या तशद्दुद, गुस्सा और वालदैन से मिले दुखों का लाशऊरी बदला, गुस्से में पागल हो जाना और जिस्मानी तशद्दुद तक उतर आना। इसके बरक्स पहलू को देखिए।
آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت میں ہیں، لو افیئر میں ہیں۔ شروع میں محبت کے احساس کی یہ حالت گہری اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ آپ خود کو انتہائی زندہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا وجود اچانک بامانی ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، طلب ہے، جو آپ کو خصوصی احساس دیتی ہے، اسپیشل فیلنگز، اور آپ کا وجود بھی اپنے ساتھی کے لیے اسی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جب آپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک کاملیت کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ باقی دنیا دھندلی ہو کر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے تعلق میں آپ یہ بھی نوٹ کرنا کہ اس شدت کے پیار میں ایک دوسرے کی ضرورت بن جانا اور چمٹے رہنا آپ کی مجبوری بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کی لت پڑ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نشہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس وقت حالت مدہوشی میں ہوتے ہیں جب نشہ دستیاب ہوتا ہے، مگر پھر بچھڑنا تو خیر، بچھڑ جانے کا خیال بھی آپ کے اس نشے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا یا نہیں رہے گی کا خیال بھی آپ کو حد سے زیادہ ملکیت جتانا، جذباتی بلیک میلنگ، الزام تراشی اور بہانے بازی، کھو دینے کے ڈر جیسی منفی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے شدید قسم کی نفرت یا پھر شدید غم اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں پیار کی نرمی وحشی حملوں یا شدید غم میں ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت ایک لمحے میں ایسے بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پہلے کیا یہ محبت تھی بھی؟ یہ ایک نشہ تھا، چمٹے رہنے کا، قبضہ کر لینے کا۔ پوری دنیا کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لو افیئرز، رومانوی تعلقات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے گہرے خوف، ضرورت، کمی اور ناکاملیت کے احساس سے آزادی دیتے ہیں۔ وہ خوف اور ناکاملیت کا احساس جو انسان کی غیر بیدار اور غیر نروان یافتہ حالت کا لازمی حصہ ہے۔ اس حالت کے صرف مادی پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ نفسیاتی پہلو بھی۔ مادی سطح، فزیکل لیول پر یقیناً آپ کامل کل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ مرد ہوں گے یا عورت، یعنی کل کا نصف۔ اس سطح پر کامل ہونے کی خواہش، وحدت کی طرف واپسی، اپنا اظہار نر اور مادہ کی باہمی محبت کی صورت میں کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت برائے خاتون اور خاتون کی ضرورت برائے مرد۔ انسانوں میں مخالف اور متضاد قطبیت اور متضاد انرجی سے ملن کی یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ اس مادی خواہش کی جڑ لیکن روحانی ہے۔ سنویت کے خاتمے کی خواہش، دو کے خاتمے کی خواہش، کل کی حالت میں واپسی کا جذبہ۔ جنسی ملاپ مادی سطح پر وہ قریب ترین مقام ہے جب آپ اس حالت کل کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادی دنیا میں یہ سب سے گہرا ترین، اطمینان بخش ترین تجربہ ہوتا ہے۔ مگر یہ جنسی تجربہ کل کی حالت کی ایک سرسری سی جھلک ہے، ایک وقتی سی سرخوشی۔ جب تک لاشعوری طور پر آپ اسے ذریعہ نجات سمجھتے رہیں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ حیات کی سطح پر، فارم کی سطح پر سنویت کا اختتام کھوج رہے ہیں، جہاں اس کا ہونا ناممکن ہے۔ آپ نے جنت کی بس ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ قبل ازیں کہ اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتے آپ دوبارہ اپنے علیحدہ بدن میں دھکیل دیے گئے۔ نفسیاتی سطح پر کمی اور ناکاملیت کا احساس مادی سطح سے بھی کہیں بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کا احساس خودی ادھار کا ہے، مستعار ہے، باروڈ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کیا ہیں؟ یہ احساس آپ ان چیزوں سے اخذ کرتے ہیں جن کا بہرحال آپ کے آپ ہونے سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا، جیسے آپ کا سماجی کردار، آپ کی ملکیتیں، پوزیشنز، ظاہری شکل و شباہت، کامیابی یا ناکامی، عقیدوں کا نظام وغیرہ۔ یہ جھوٹا ذہن تراشیدہ سیلف، جسے انا کہتے ہیں، ہمیشہ خود کو غیر محفوظ، فنا کے خطرے سے دوچار محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ نئی چیزوں کو کھوجتا رہتا ہے کہ جن کے ساتھ خود کو نتھی کر کے اپنے موجود ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ مگر کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز اتنی کافی نہیں ہوتی کہ اس کی تکمیل کا سامان کر سکے۔ اس کا خوف قائم رہتا ہے، اس میں ڈر بنا رہتا ہے،
اس میں کمی اور ضرورت مندی کا احساس باقی رہتا ہے، تشنگی کی فیلنگ باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ خصوصی تعلق آتا ہے۔ کم سے کم شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انا کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے قبل کہ وہ تمام چیزیں جس سے احساس ذات کشید کر رہے تھے اب قدر غیر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس واحد مرکزی نقطہ رہ جاتا ہے جو ان تمام شناختوں کی جگہ لے لیتا ہے، آپ کی زندگی کو معانی دیتا ہے، اور جس سے آپ اپنی شناخت کو متعین کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس نامہربان کائنات میں علیحدہ سا ایک ذرہ نہیں رہتے، یا کم سے کم یوں محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی دنیا کا ایک مرکزہ ہے، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا یہ مرکزہ اب بھی آپ سے باہر ہی ہے، اور اس لیے آپ کا احساس ذات اب بھی ادھار کا ہے، باروڈ ہے، جس کی طرف شروع میں آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ جو بات اہم ہے کہ آپ کی اندرون میں موجود نامکمل ہونے کا احساس، خوف، کمی اور نہ بھرپور ہونے کی فیلنگ کہ جو انا کی حالت ہے اب رہی کہ نہیں رہی۔ کیا یہ احساس تحلیل ہو گئے یا بظاہر مسرت آمیز حقیقت کی تہ میں ابھی تک موجود ہیں؟ اگر آپ اپنے تعلقات میں محبت اور محبت کا متضاد یعنی حملہ، جذباتی تشدد دونوں کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انا کی اٹیچمنٹ اور محبت کے ساتھ عادتی چمٹاؤ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لمحے میں آپ محبت کے عالم میں ہیں اور اگلے لمحے میں اس پر حملہ آور ہیں۔ حقیقی محبت میں تضاد، اپوزٹس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی محبت میں متضاد موجود ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انا کی مکمل اور گہرے احساس ذات کی شدید ضرورت ہے، وہ ضرورت کے سامنے والا جسے عارضی طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ انا کا جھوٹ ہے جسے وہ نجات کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، نروان کا آلٹرنیٹ کر کے دیتی ہے، اور یہ تھوڑی سی مدت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو نجات مل گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کا ساتھی اس طریقے سے پیش آتا ہے جو آپ کی ضرورت کی تشفی کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کی انا کی توقعات پوری نہیں ہوتی، تو پھر خوف، دکھ اور کمی کہ جو انائی شعور کا فطری حصہ ہیں اور جو محبت کے رشتے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے، دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں۔